جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا لیکن ہمیں خبر ہی ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا آئی ایم آسکنگ دس کوشچن آئی نو دیر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھ جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے. ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی کیونکہ وہ سوورن ہوگا. یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا. اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا. ان کا نظریہ ہوتا ہے اپنا پیسہ بچانا. اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں. ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے وہی آپ کے اوپر ملک میں بمباری کر رہا ہے. اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے. لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا. ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو باہر اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی. تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے. اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں؟ میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں. ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں. لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لے لی اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا. تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے.
ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ہندوستان آج اسٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا، ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ ہندوستان سے نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں۔ عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی بہت سی شخصیات، بہت سے اداروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نہیں آنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے، لیکن یہ ایک بہت زیادہ خوف ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بہت سی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے، کوئی تبدیلیاں کریں گے۔ یہ سب سے بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں صدیق، پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ جس طرح آپ کو اٹھایا گیا اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی، اور اس کے لیے آپ کو انہوں نے کوشش کی ڈرانے دھمکانے کی، جو ان کا طریقہ ہے، وہ جو کالی ویگو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتے ہیں رات کو۔ دیکھیں میں سارے سسٹمز دنیا کے دیکھے ہوئے ہیں۔ کامیاب سسٹم وہ ہیں جدھر ادارے مضبوط ہیں۔ ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب اداروں کے اندر میریٹوکریسی ہوتی ہے اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ ہم ادارے مضبوط کریں گے، سارے ادارے ہیں، یعنی عدلیہ کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا۔ اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا۔ ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں ہمارے دور میں، جو ایک سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے، لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے، لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے، ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے۔ ہم وہ پارٹی ہے جو اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہی۔ ہم نے یہ ملک کو، یہ جو جس دلدل میں پھنس گیا ملک، اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، حقیقی آزادی آتی کیسے ہے؟ جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے، جب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے انصاف کا نظام اس کی تحفظ کرتا ہے، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی، پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا، قانون سے اوپر کوئی نہ ہو۔ کوئی آ کے ملک چوری کرے اور کیونکہ وہ طاقتور ہے وہ این آر او نہ لے لے، اپنی ساری چوری معاف کروا لے کیونکہ وہ طاقتور ہے۔ یہ سسٹم کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہی میری تحریک آج سے 27 سال پہلے تھی کہ انصاف کی تحریک مطلب رول آف لا۔ تو ہمارا تو یہ مقصد ہے۔ جی السلام علیکم عمران خان صاحب، بیرسٹر احتشام امیر الدین ہیر، اینکر پرسن سنو ٹی وی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ